آج ہمارا ٹاپک ہے کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیز۔ پہلے ہم جانیں گے کہ ڈیزیز ہوتی کیا ہے۔ ڈیزیز any harmful deviation from the normal structural or functional stage of an organism, generally associated with certain signs and symptoms and differing in nature from physical injury. A diseased organism commonly exhibits signs or symptoms indicative of its abnormal state. Disease ہوتی ہے شارٹ میں any deviation in healthy person، یعنی کہ جب کوئی ہیلدی پرسن ہو اس میں کچھ بیماری آ جائے، یعنی کہ اس میں کچھ ڈیویشنز آئے، اسی کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں۔ یا جو ایک آرگینزم ہے وہ فزیکلی مینٹلی فٹ نہیں ہے، اس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں۔ یعنی کہ صحت میں جو ہمارا ہیلتھ ہے اس میں کوئی بھی ڈیویشن آئے اس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں۔ ڈیزیزز کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، کنجنیٹل ڈیزیز اینڈ ایکوائرڈ ڈیزیز۔ آپ لکھیے ڈیزیز کی ڈیفینیشن، آپ پہلے لکھیے اور پھر ڈیزیز کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، کنجنیٹل ڈیزیز، ایکوائرڈ ڈیزیز۔ کنجنیٹل ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ کنجنیٹل ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو پریزنس ہو سنس برتھ، یعنی کہ جو پیدائش سے ہی ساتھ میں ہو، جو بیماریاں پیدائش سے ہی ہو، اس کو کہتے ہیں کنجنیٹل ڈیزیز۔ فی الحال ہم یہاں بریف انٹروڈکشن دیں گے، آگے ہم ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے۔ پھر دوسرا آتا ہے ایکوائرڈ ڈیزیز، ڈیولپ آفٹر برتھ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کو اگر کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکوائرڈ ڈیزیز۔ ایکوائرڈ ڈیزیز، کنجنیٹل ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو پریزنٹ ہو سنس برتھ، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی ہم کہیں گے، یا پہلے ہی منتھ میں جو ڈیزیز لگ جائے بچے کو، اس کو ہم کہتے ہیں کنجنیٹل ڈیزیز۔ اور ایکوائرڈ ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتی ہے جو برتھ کے بعد ڈیزیز لگ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ ڈیزیز۔ اس کے بعد جو ایکوائرڈ ڈیزیز ہے اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز۔ پہلے ہم نے پڑھا ڈیزیز ڈیویشن ہے ان ہیلدی پرسن۔ اگر کوئی بھی ڈیویشن آئے ایک ہیلدی پرسن میں، ہم اس کو ڈیزیز کہہ سکتے ہیں۔ یا اگر پرسن فزیکلی مینٹلی یا سوشلی فٹ نہ ہو، ہم اس کو بیمار کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیمار ہے۔ پھر ہم نے کنجنیٹل ڈیزیز پڑھا جو پریزنٹ ہو سنس برتھ، پوچھا جاتا ہے کنجنیٹل ڈیزیز کیا ہوتے ہیں۔ پھر ہے ایکوائرڈ ڈیزیز جو آفٹر برتھ لگ جائے، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بیماری لگ جائے اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ ڈیزیز۔ ایکوائرڈ ڈیزیز کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز۔ کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتی ہے جو انفیکٹڈ پرسن سے ایک ہیلدی پرسن کو پھیل جائے، یعنی کہ انفیکٹڈ پرسن سے ہیلدی پرسن کو لگ جائے، اس کو ہم کمیونیکیبل ڈیزیز کہتے ہیں۔ سپریڈس فرام انفیکٹڈ پرسن ٹو ہیلدی پرسن۔ اگر کوئی پرسن بیمار ہو گیا تو اگر اس کو ملیریا ہوا یا کہیں گے ہم چکن پاکس تھا اس کو، یا ہیپیٹائٹس تھا، تو اگر وہ ایک ہیلدی پرسن میں ٹرانسمٹ ہوا، اگر کوئی بھی ڈیزیز ایک انفیکٹڈ پرسن سے ہیلدی پرسن تک ٹرانسمٹ ہوا تو ہم اس کو کہیں گے کمیونیکیبل ڈیزیز۔ اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ہیں۔ کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک
ट्रांसमिट हो, नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट न हो। सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, जो एक से दूसरे तक नहीं फैले, इसको हम नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। फिर नॉन कम्युनिकेबल को भी 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले है डीजेनरेटिव डिजीज़। डीजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं कॉज ड्यू टू मल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल बॉडी। जब भी कोई यानी जब एक पर्सन की एज हो जाती है तो इसको इंजरी होती है, फिर जो है या मल फंक्शनिंग, इसकी जो ऑर्गन्स है, बॉडी है, इसकी मल फंक्शन हो जाए तो इसको हम डीजेनरेटिव डिजीज़ कह सकते हैं। डीजेनरेटिव डिजीज़ में आता है ऑस्टियोपोरोसिस, अल्ज़ाइमर्स या पार्किंसंस डिजीज़। डीजेनरेटिव में आता है ऑस्टियोपोरोसिस, अल्ज़ाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज़ डीजेनरेटिव डिजीज़ में आता है। डिफिशिएंसी डिजीज़, दूसरा है डिफिशिएंसी डिजीज़। डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है जो लैक ऑफ न्यूट्रेंट्स में हो, यानी कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हुई या न्यूट्रेंट्स की कमी, हम बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे तो हमें डिफिशिएंसी हो सकती है और डिफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, जैसे रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस हो या ज़ीरोफ्थेल्मिया हो या ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आई या स्कर्वी हो सकती है या कुछ और डिजीज़ है जिसको हम डिफिशिएंसी डिजीज़ कह सकते हैं। फिर है एलर्जीज़ होती हैं कॉज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस। फिर है कैंसर है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। फिर है अदर डिजीज़ कॉज ड्यू टू वेरियस फिजिकल एजेंट्स और एनी अदर रीजंस। तो हमने पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैले, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो ट्रांसमिट नहीं होगी उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इसके बाद है, मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो स्प्रेड हो फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है डिजीज़ दैट ऑकर एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ डिजीज़ लग जाए, इसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज़। यानी कि होल इन हार्ट, जैसे कि हार्ट में सुराख होता है, इसको हम कहेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज़ व्हेन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ कॉल्ड नियोनेटल डिजीज़। नियोनेटल डिजीज़ हम इस डिजीज़ को कहते हैं जो पहले मंथ में लग जाए, बर्थ के पहले यानी बर्थ के बाद पहले मंथ में जो भी डिजीज़ लग जाए इसको हम कहते हैं नियोनेटल डिजीज़। फिर है कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज वो डिजीज़ है जो डिटेक्ट हो डेवलपिंग फ्यूटस में, यानी कि जब बच्चा बनता हो, डेवलप हो जाए, इसको जो भी डिजीज़ लग जाए इसको हम कहेंगे कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। यानी व्हेन डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस, जब डेवलपिंग फीटस में डिजीज़ लग जाए इसको कहते हैं हम एनोमलीज। फिर है एक्वायर्ड डिजीज़ जो आफ्टर बर्थ लग जाए, इसको हम कहेंगे एक्वायर्ड डिजीज़। इसको हम एक और नाम से जानते हैं पोस्ट फीटली एक्वायर्ड डिजीज़। पोस्ट यानी कि बाद यानी बर्थ के बाद जो डिजीज़ लग जाए इसको हम कहेंगे एक्वायर्ड डिजीज़। फिर है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स और कॉल्ड पैथोजेनस। पैथोजेनस क्या होते हैं? पैथोजेनस वो होते हैं जो डिजीज़ कॉज करे, यानी कि कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं डिजीज़ के, उनको हम पैथोजेनस है। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजेनस
اور انفیکشس ایجنٹس یا ہم پیتھوجنس کو کہیں گے انفیکشس ایجنٹس سچ ایز وائرس بیکٹیریا فنجی بیکٹیریا ایٹسٹرا. بیکٹیریا 2 بار آیا ہے. پیتھوجنس وہ ہوتے ہیں جو ڈیزیز کرتے ہیں. ڈیزیز یعنی جو ڈیزیز کرتے ہیں ایک ہیومن یا آرگینزم میں، اس کو ہم پیتھوجن کہیں گے. کمیونیکیبل کا دوسرا نام ہے انفیکشس ڈیزیز. پھر ہم آگے چلیں گے. پہلے جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہے یعنی کہ جو ایک انفیکٹڈ پرسن سے ہیلدی پرسن تک ٹرانسمٹ ہو، پہلے ہم یہی پڑھیں گے. کس کس سے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے؟ وائرس سے، بیکٹیریا ہے، فنجے ہیں، پروٹوزوا ہے یا ہیلمنتھز ہے جن کو ہم ورمز کہتے ہیں. پھر ہم کہیں گے وہ کون سی بیماری ہے جو وائرس سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے فرام انفیکٹڈ پرسن ٹو ہیلدی پرسن. ہیپیٹائٹس وائرل، یہ لسٹ آپ بنانا ہے. میں نے لکھا ہے وائرل ڈیزیز، یہ سبھی وائرل ڈیزیزز ہیں. وائرس کوشچن پوچھا جاتا ہے ان میں سے کون سی وائرل ڈیزیز ہے، بیکٹیریل ڈیزیز ہے، فنجی ہے، پروٹوزوا ہے یا ہیلمنتھز جن کو ہم ورمز بھی کہتے ہیں. تو ہیپیٹائٹس جو ہے یہ وائرل ڈیزیز ہے، یہ ڈیمیج کرتے ہیں لیور کو. ہیپیٹائٹس اے جو ہیپیٹائٹس اے وائرس سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہیپیٹائٹس بی اور سی. ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے ہیپیٹائٹس بی وائرس سے اور ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے ہیپیٹائٹس سی وائرس سے. ہیپیٹائٹس سے ہم کیسے بچیں گے؟ ہیپیٹائٹس سے ویکسینیشن کیا جاتا ہے. اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہو جائے اس کو ویکسین کیا جاتا ہے. ہیپیٹائٹس وائرل ڈیزیز ہے. اس کے بعد جو دوسری وائرل ڈیزیز ہے وہ ہے برڈ فلو. سنا ہوگا آپ نے برڈ فلو. اوین انفلوئنزا کازڈ بائی انفلوئنزا وائرس اے، یہ ہوتا ہے انفلوئنزا وائرس اے سے. پھر ہے ایڈس. ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. ایڈس کی جو فل فارم ہے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. ایڈس جو ہے کازڈ بائی HIV، جو اس کا جو کازنگ ایجنٹ ہے وہ ہے HIV یعنی کہ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس جو ایڈس ہے یہ ہماری امیونٹی کو کمزور کرتا ہے. اس کے بعد اور ایک وائرل ڈیزیز ہے سوائن فلو، جس کو ہم کہیں گے پگ انفلوئنزا بھی. سوائن فلو اور پگ انفلوئنزا H1N1 جو پریونٹ کر سکتے ہیں ویکسینیشن سے، یعنی کہ ویکسین اس کے لیے بنا. پھر ہے انفلوئنزا وائرس جس کو ہم فلو کہتے ہیں. فلو یہ ہوتا ہے انفلوئنزا وائرس سے، انفلوئنزا وائرس اے اینڈ بی سے. انفلوئنزا وائرس آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ وائرل بیماری کون کون سی ہے، بیکٹیریل کون سی ہے، فنگل کون سی ہے، پروٹوزوا کون سی ہے، کون سی بیماری کون پیتھوجن کرتا ہے، کون آرگینزم کرتا ہے. وہی اسمال پاکس جو ہے یہ بھی وائرل ڈیزیز. ہم وائرل ڈیزیز پڑھ رہے ہیں جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے. اسمال پاکس جو ہوتا ہے وائرولا وائرس سے ہوتا ہے، وائرولا وائرس. پھر ہے پولیو جس کو ہم پولیو مائلیٹس بھی کہہ سکتے ہیں. پولیو یہ ہوتا ہے پولیو وائرس سے. پھر ہے ریبیز کو کہا جاتا ہے ہائیڈروفوبیا. ریبیز جو ہے جب کتا کسی کو بائٹ کرتا ہے یعنی کاٹتا ہے تو وہ ریبیز چھوڑتا ہے. ریبیز جس کو ہم ہائیڈروفوبیا بھی کہہ سکتے ہیں. ریبیز کو ہائیڈروفوبیا بھی کہتے ہیں. ریبیز وائرس سے ہوتا ہے. پھر ہے چکن پاکس جو زوسٹر وائرس سے ہوتا ہے. پھر ہے میننگیٹس جو انٹیریو وائرس سے ہوتا ہے. پھر ہے سارس یعنی کہ کورونا وائرس. پھر ہے میزلس جو ہوتا ہے روبیلا وائرس سے. اس کے بعد ہے ممپس جو پیرومائزو وائرس سے ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دھیان رکھنا جو ڈینگو فیور ہے، ڈینگو فیور، یلو فیور، میزلس جو ہے یہ روبیلا وائرس سے ہوتا ہے.
ممپس جو ہے پیرومائزو وائرس سے ہوتا ہے. ڈینگو فیور، یلو فیور اور چکن گونیا وائرس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایڈیز ایجپٹس، ایڈیز ایجپٹی. آپ سے کہا جائے گا کہ ڈینگو فیور، یلو فیور اور چکن گونیا کس سے ہوتا ہے تو ایڈیز ایجپٹ، ایڈیز ایجپٹ. اس کے بعد اور ایک پھر پڑھیں، یہ تھی وائرل ڈیزیزز. آپ ویڈیو کو پاز کیجئے، پھر آپ آرام سے دیکھیے کہ کون کون وائرل ڈیزیز ہیں، کس سے ہوتی ہیں. پھر ہم دوسرے سلائڈ پہ چلیں گے، بیکٹیریل ڈیزیزز، جو وہ ڈیزیزز جو بیکٹیریا سے ہوتی ہے. پہلا ہے کولرا، کولرا ہے یہ ہوتا ہے وبرو کولرا سے، جو کوما شیپڈ ہوتا ہے. وبرو کولرا جو ہے وہ کوما شیپڈ ہوتا ہے. کولرا جو ہے بیکٹیریل ڈیزیز ہے. پھر ہے ڈپتھیریا، یہ بھی بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو چلڈرنز ڈیزیز ہے، یعنی کہ بچوں کی ڈیزیز ہے ڈپتھیریا. پھر ہے پلگ، پھر ہے ووپنگ کف، پھر ہے نمونیا. نمونیا جو ہوتا ہے یہ سٹریپٹوکوکس نمونیا سے ہوتا ہے. نمونیا جو ہے یہ سٹریپٹوکوکس نمونیا سے ہوتا ہے. پھر ہے ٹی بی، ٹیوبرکلوسس جس کو ہم بولتے ہیں، یہ ہوتا ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. ٹی بی جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. یہ لنگس کو پرابلم کرتی ہے. پھر ہے ٹائیفائڈ جو ہوتا ہے سالمونیلا ٹائیفائی سے، یہ اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے، اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے. پھر ہے ٹیٹنس جس کو ہم لوک جا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے بیسیلائی ٹیٹنائی سے، بیسیلائی ٹیٹنائی سے ہوتا ہے. پھر ہے گنوریا جو سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں، یہ یاد رکھنا، گنوریا جو ہے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے. پھر ہے سائفلز، یہ بھی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے ان مین پوچھا جائے گا. سائفلز ایس ٹی ڈی ہیں، یعنی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں ان مین اور وومین، یہ ان مین ہے. پھر ہے فنگل ڈیزیز، بیکٹیریل ڈیزیزز ہم نے پڑھی، وائرل ڈیزیز بھی پڑھی. پھر ہے فنگل ڈیزیز. فنگل ڈیزیز میں آتا ہے ایتھلیٹس فٹ، سکائبیز، رنگ ورم جو ہوتا ہے مائکروسپورم کارپورس. فنگل ڈیزیز ہم پڑھ رہے ہیں مائکروسپورم کارپورس سے رنگ ورم. پھر ہے ایسپرگلوسز، نیموسسٹکس، نمونیا، کینڈیڈا البیکانز. پھر ہے یہ تھے فنگل ڈیزیز. پھر ہے پروٹوزون ڈیزیز جس میں آتا ہے کالا آزار جس کو ہم ڈم فیور بھی کہتے ہیں، کالا آزار ڈم فیور. پھر ہے سلیپنگ، ایموبیسز جو ہے یہ اینٹون ایموبا ہسٹولیٹکا سے ہوتا ہے. ایموبیسز جو ہے اینٹون ایموبا ہسٹولیٹکا سے ہوتا ہے. پھر ہے ملیریا جس کا کازنگ ایجنٹ ہے پلازموڈیم، یعنی کہ فیمیل اینوفیلز. آپ سے پوچھا جائے گا کہ ملیریا جو ہے فیمیل یا میل اینوفیلز سے ہوتا ہے تو فیمیل اینوفیلز سے ہوتا ہے. ملیریا پلازموڈیم سے یعنی کہ فیمیل اینوفیلز سے ہوتا ہے. پھر ہے ہیلمنتھس ڈیزیز، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ورمز بھی، ہیلمنتھس کو ہم کہتے ہیں ورمز بھی. ٹیپ ورم جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹینیا سولیم سے. فلیریسس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ویچیریا بینیکرافٹی سے. فلیریسس ہوتا ہے ویچیریا بینیکرافٹی سے. ایسکائریسس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایسکائریسس لمبریکوئڈس سے، ایسکائریسس لمبریکوئڈس. پھر ہے ہک ورم جس کو ہم راؤنڈ ورم بھی کہتے ہیں، راؤنڈ ورم سے یہ ہوتا ہے اسمال انٹسٹائنوں میں. ہم نے یہاں تک پڑھا ڈیزیزز کیا ہوتی ہے. کانجینائٹل ڈیزیز جو برتھ سے ہی ڈیزیز ہو اس کو ہم کہیں گے کانجینائٹل ڈیزیز. ایکوائرڈ جو برتھ کے بعد ڈیزیز لگ جائے اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ ڈیزیزز. پھر ایکوائرڈ ڈیزیز کو ڈی جنریٹو ڈیزیز، ڈیفیشنسی ڈیزیز، الرجی یا کینسر. یاد رکھنے کی اتنی ضرورت یہ نہیں ہے، ایگزامپلز ہی
اس میں یاد رکھنا ہے کہ ڈیجنریٹو میں کون آتا ہے، جیسے کہ اوسٹیوپوروسس ڈیجنریٹو میں آتا ہے، الزیمرس یا رینکنسنز ڈیزیز جو ہے ڈیجنریٹو ڈیزیز میں آتا ہے، ڈفشنسی میں آتا ہے، ریکیٹس جو بھی یعنی کہ ویٹامنس کی ڈفشنسی جو ڈیزیز ہوتی ہے ان کو ہم کہیں گے ڈفشنسی ڈیزیز، یا گوائٹر جو ہے آیوڈین کی کمی سے ہوتا ہے، پھر جو تھا کینسر تھا انکنٹرولڈ گروتھ، یا ہم کہیں گے انوانٹڈ گروتھ آف سیلز، پھر ہم نے پڑھا کمیونیکیبل ڈیزیز کیا ہوتی ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ڈیزیزز ہوتی ہے جو ٹرانسمٹ ہو فرام انفیکٹڈ پرسن ٹو ہیلدی پرسن، یعنی کہ اگر کوئی آدمی انفیکٹ ہوا ہو تو اس سے جو بیماری ہیں دوسروں میں پھیل جائے اس کو ہم کہیں گے کمیونیکیبل ڈیزیز، جیسے کہ کورونا وائرس جو ہے اگر ایک آدمی کو ہوا تو اس کو ہمیں آئسولیشن میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈیزیز پھیل سکتی ہیں دوسرے پرسن میں، تو ہم کہیں گے کمیونیکیبل ڈیزیز جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں پھیل جائے، پھر ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں نہیں پھیلتی ہیں۔ کمیونیکیبل ڈیزیز میں ہم نے پڑھا وائرل ڈیزیز جیسے کہ ہیپیٹائٹس ہے، ایڈس ہے، برڈ فلو ہے، انفلنزا ہے، ممپھس ہے، میزلز ہے، اسمال پاکس، چکن پاکس، یلو فیور، ڈینگو، چکن گونیا، پھر ہم نے پڑھی بیکٹیریل ڈیزیز جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں پھیلتی ہے، ٹائیفائڈ، کالرا جس میں ٹی بی ہو، پھر ہم نے پڑھی فنگل ڈیزیز جس میں ہم نے پڑھا ایتھلیٹس فوڈ، سکائی بیز، رنگ ورم، ایسپرگلوسز، پھر ہم نے پڑھا پروٹوزول ڈیزیزز، کالا آزار، ایموبیسز، ملیریا ہوتا ہے، پھر ہم نے پڑھی ہیلمنتھس ڈیزیز، ایسکائریسز، ہوک ورم، فلیریز۔ عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ وائرل ڈیزیز جو ہے وہ پھیلتی ہے ایک پرسن سے دوسرے، مگر یہ غلط ہے، بیکٹیریل ڈیزیز بھی پھیلتی ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں، فنگل بھی، پروٹوزوان بھی اور ہیلمنتھس ڈیزیز بھی پھیلتی ہے ایک پرسن سے دوسرے۔ پھر ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جن کو ہم اور ایک نام بھی ہے ان کا نان انفیکشس ڈیزیز، جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک نہیں پھیلتی ہے، ان کو لائف سٹائل ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، یعنی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو نان انفیکشس ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے اور لائف سٹائل ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ہے انفیکٹڈ پرسن سے ہیلدی پرسن تک۔ اگر ہماری باڈی میں پروٹین کی ڈیفیشنسی ہوئی تو کواشورکار ہو سکتا ہے، کواشورکار آپ یاد رکھیں، پی مینز پروٹین، کے مینز کواشورکار، یعنی کہ جو کواشورکار ہے یا نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، گوائٹر جو ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، ڈائبٹیز، ریکیٹس، سکروی، پلیگرا، کینسر، ہارٹ اٹیک، آرتھریٹس، ٹیومر، اینیمیا، الزیمرز ڈیزیز، ڈسلیشیا، زوپرینیا، ہائپر ٹینشن جو ہے یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے۔ یہ لسٹ ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی، آپ نوٹ کیجئے ان کو۔ جو میجر نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں آتا ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن، ہارٹ ڈیزیزز جن کو ہم کہیں گے آٹو امیون ڈیزیزز، کڈنی ڈیزیزز، کرونک اوبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیزز جس کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں، اوسٹیوپوروسس ہے، پروٹین ڈیفیشنسی سے کواشورکار ہوتا ہے، اور مراسمس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹ، فیٹ اور پروٹین کی ڈیفیشنسی سے۔ پھر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، سسٹک فبروسس اینڈ ہیموفیلیا از ہیریڈیٹی ڈیزیز۔ ہیریڈیٹی ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتی ہیں جو پیرنٹس سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہو جائے، ان کو ہم ہیریڈیٹی ڈیزیز کہہ سکتے ہیں۔ ہیریڈیٹی ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتے ہیں جو ٹرانسمٹ ہو فرام پیرنٹ ٹو آف سپرنگ، جس میں سسٹک فبروسس اور ہیموفیلیا ہے۔
پھر میں نے بتایا اوسٹیوپوروسس، الزیمرس اور رنکنسنز ڈیزیز جو ہے یہ ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے. اور فیزیولوجیکل ڈیزیز میں جو آتا ہے جو مل فنکشن آف آرگنز ہو، مل فنکشن جب آرگن کوئی مل فنکشن کرتا ہے تو اس میں آتا ہے ڈائبٹیز، گلائکوما اور استھما. اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ استھما کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں یا نان کمیونیکیبل، بہت سے جو بچے ہیں وہ کمیونیکیبل پر ٹک لگائیں گے، لیکن یہ استھما جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے. کل ملا کر ہم نے کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہے کمپلیٹ کیا ہے. یہ شارٹ نوٹس تھے، شارٹ نوٹس، آپ کو اور کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شارٹ نوٹس میں نے بنائے ہیں. جیسے استھما جو ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، ٹائیفائڈ جو ہے کمیونیکیبل ڈیزیز سے. کمیونیکیبل ڈیزیز کو انفیکشس ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو نان انفیکشس یا لائف سٹائل ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے. کمیونیکیبل ڈیزیز ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں اور نان کمیونیکیبل ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ہے. پھر لسٹ بنانا ہے کہ کمیونیکیبل ڈیزیز کون سی ہے، نان کمیونیکیبل ڈیزیز کون سی ہے. یہی پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کو دیا جائے گا کہ وہاں ٹائیفائڈ ہو یا استھما ہو یا ٹیومر ہو یا کینسر ہو، آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سی کمیونیکیبل ڈیزیز ہے تو ٹائیفائڈ پر ٹک کرنا ہے. پھر میں نے لسٹ بنایا ہے واٹر بورن ڈیزیز، کون سی واٹر بورن ڈیزیز ہے، وہ کون سی بیماریاں ہیں جو پانی سے پھیل جاتی ہیں، جس میں آتا ہے ٹائیفائڈ پانی سے پھیل جاتا ہے، کالرا، ہیپیٹائٹس، ڈائسینٹری، جانڈس جو ہے، ٹریکوما، سائجیلا، ملیریا، آرسینیکوسز. جیسے کہ آرسینک اگر پانی میں موجود ہو تو واٹر پولوشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر لیڈ پوائزننگ، لیڈ بھی اگر پانی میں ہو تو ہم کہیں گے کہ واٹر پولیو بھی واٹر بورن ڈیزیز ہیں، فلیریسس بھی ہیں، ایموبیسس بھی ہیں. پھر ہیں ایئر بورن ڈیزیز کون سی ہیں، کامن کولڈ، انفلوئنزا، چکن پاکس، سمال پاکس، ممپس، میزلز، ووپنگ کف، ٹی بی، کووڈ-19، ڈپتھیریا، نمونیا جو ہے ایئر بورن ڈیزیز ہے. پھر ہیں امپورٹنٹ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو ٹرانسمٹ ہو سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، ایس ٹی ڈیز، ایڈس ہیں، سائفلز ہیں، گنوریا ہے. ایڈس، سائفلز، گنوریا. پھر فورتھ ہے ویکٹر ڈیزیز. کہا جاتا ہے کہ ویکٹر ڈیزیز کون سی ہیں، ان میں سے چکن گونیا ہے، یلو فیور ہے، ڈینگو ہے، زیکا وائرس ہے، ملیریا ہے، جاپانیز انسیفیلائٹس ہے. یعنی کہ جو ویکٹر یہ جو ہے ہاؤس فلائی ہے یا ماسکیٹو ہے، یہی ڈیزیز لاتے ہیں اور ہم ایک ہیلدی پرسن کو بائٹ کرتے ہیں اور یہ ویکٹر چھوڑتے ہیں جس سے بیماری لگ جاتی ہے. یہ تھا لسٹ واٹر بورن ڈیزیز، ایئر بورن ڈیزیز، سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز اور ویکٹر ڈیزیز. ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. چینل کو بائے، تھینک یو.